نیچے اتر گیا باب المدینہ کے اس پہ، تو ایک اور محبت والے عیسائی بھائی تھے، وہ محبت والے تھے، جانتے تھے مجھے، تو یہ بیچارے آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر، اور میں اس طرف تھا، سمجھو دیوار کی طرف تھا، کھڑکی کی طرف تھا، تو ان کو یوں کر کے اس کو کراس کر کے یوں آ کر اس نے کچھ بات کی، اس پر اس پیسنجر کو غصہ آ گیا اور اس کو ڈانٹ دیا جو بات کرنے آئے تھے۔ اب یہ جس نے ڈانٹا وہ شیوڈ تھا، اور یہ جو مجھ سے ملنے آئے وہ داڑھی والے تھے، تو اس نے تو ڈانٹ دیا، اس کو جھٹ گئے، لیکن دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، برسوں سے جانتا ہوں، محبت کرنے والے تھے، بائی ماما نہیں تھے لیکن محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کی تربیت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چپ چاپ ہٹ گئے، حالانکہ یہ جو تھے نا جن کو میں جانتا ہوں داڑھی والے، یہ کھاتے پیتے آدمی اور انہیں یوں یعنی کہ شخصیت کہہ سکتے ہیں، لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ورنہ ان کو غصہ آ جاتا تو مشکل ہو جاتا سنبھالنا، مقابلے میں یہ جھاڑ دیتے اس کو، تو انہوں نے نہ جھاڑا نہ کوئی منہ بگاڑا، بہت نارملی یہ ہٹ گئے، لیکن جس نے جھاڑا، اب بس وہ نارمل کچھ پتہ بھی نہیں تھا اس کو کہ میں نے کیا کیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ دل تو دکھتا ہے نا آدمی کا اس طرح کرنے سے، اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، پیچیدہ ہے آخرت کے تعلق سے۔ میں بھی کیا بول سکتا تھا، میں مطلب وہ جانتا ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی دو طرفہ جھگڑا ہوتا تو چلو آدمی صلح کے لیے بیچ میں کودے، اب یہ ایک دم آنن فانن ہو گیا ایک واقعہ، تو یہ یوز ٹو، یہ عام طور پہ ہوتا ہے، جیسے یہاں بیٹھے ہیں نا تو کوئی گزرے گا نا، تو اب یہاں بھی کافی نئے نئے عیسائی بھائی آتے ہیں جن کا ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا ہوگا، تو یہ کوئی آگے آنے کی کوشش کرتا ہوگا تو اس کو ٹانگ لگ جاتی ہوگی، تو ہو سکتا ہے یوں گھور کے دیکھتا ہو، اندھا ہے دیکھتا نہیں میں بیٹھا ہوں، کہاں گھسا پڑتا ہے، یہ یہاں بھی یہ کرتے ہوں گے بس، اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا، کسی کا دل وہ بھی اللہ کے گھر میں توڑ دیا، اس کو جھاڑ دیا، اس کو ڈیگریڈ کر دیا سب کے سامنے، بے عزتی کر دی اس کی، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی نیا ہوتا ہوگا تو بولتا ہوگا تو باہر نکل تیرے کو بتاؤں گا مسجد ہے، یہ بھی ہوتا ہوگا، یعنی کہ یہاں بہت کوئی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اعتکاف تک میں نے دھمکیاں سنی ہیں تو باہر نکل، اعتکاف کے بعد تیرے کو نمٹوں گا تیرے سے، اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں خوش ہو رہا تھا کہ دیکھو ماشاءاللہ اس نوجوان کو کچھ یعنی کہ احساس ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کا دل دکھایا، اور یہ ایک ہمت کی بات ہے کہ مدنی چینل پر اگر کوئی بولے کہ مجھے معاف کر دینا، یہ ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ کہ اب آپ نے بیٹے کسی کو تکلیف دی ہے، جس کو تکلیف دی ہے ضروری نہیں کہ وہ چینل پر آپ وہ دیکھ رہے ہوں، اس کا طریقہ یہ کہ جس کو تکلیف دی ہے ان سے براہ راست رابطہ کیا جائے، اور اس سے جس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے اسی طرح کی ندامت ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے کہ کسی کو مارا پیٹا اور بہت یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچائی، اور پھر اب احساس ہوا تو اب یہ کہا کہ بھائی کہا سنا معاف کرنا، بولا چالا معاف کرنا، کبھی آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی ہوئی تو معاف کرنا، تکلیف معاف کرنا، یہ انداز نہیں ہے، اس سے اگلے کا دل صاف ہونے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جیسی تکلیف پہنچائی ویسے انداز میں ندامت کہ بھائی بہت بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، میں حاضر ہوں یار، میں نے ہاتھ اٹھایا، تو نکال جوتا، میرے کو مار یار، ایک تو لگا دے میرے کو، ایک سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ اس طرح کا ہے کہ اس کے دل میں اترنے کے لیے یہ ترکیب کر کے اس کو معافی مانگے، رونی صورت بنا لے، یا رونا آتا تو رو پڑے، پھر تو بیڑا ہی پار ہے، وہ تو اگلا پانی پانی ہو جائے گا۔ تو اس طرح مطلب عاجزی کے ساتھ اگر معافی مانگے گا تو انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، میں نے کل پرسوں ہی واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں بتاتا احتیاطاً کہ ہمارا بہت قریبی کلوز رشتہ، لیکن محارم میں سے میرے
جس کے گھر پہ گیا تھا میں. لیکن ہمارے بڑوں کی ناراضیاں تھی. میں تو خیر لڑکپن میرا بچپن، تو ان کی ناراضیاں تھی. میری ڈائریکٹ کوئی کبھی بھی ان سے جھڑپ ہوئی نہیں تھی. تو مجھے بھی کہ میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میرے پر تو معافی واجب بھی نہیں تھی، میری تو لڑائی ہوئی نہیں تھی کبھی. لیکن میں نے یہ جذبہ کہ میں یار جاؤں اور اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے معافی منگوا لوں. تو پھر ایک بار ہمت کر کے، میری دعوت اسلامی کے دور کی بات ہے، لیکن یہ اس وقت میرے ساتھ کوئی پہرا وغیرہ نہیں تھا، کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوا تھا مجھ پر، یعنی حملے کی کوشش نہیں ہوئی تھی. کیونکہ جو حملہ ہوا نا مجھ پر، تو وہ 2 اسلام بھائی شہید ضرور ہوئے، لیکن اس گاڑی میں تھا نہیں. تو اس لیے مجھ پر حملہ ہوا ڈائریکٹ تو یہ بھی نہیں کہیں گے. لیکن قرائن یہی بتاتے کہ وہ مجھے ہی مارنا چاہتے تھے، لیکن رانگ نمبر ان کا لگ گیا. انہوں نے آگے وہ پتا چلا تھا کہ وہ کال بھی دے دی کہ ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ جو ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ مار دیا ہم نے اس کو. لیکن یہ ان کو رانگ نمبر لگا تھا. میں الحمدللہ اب بھی بیٹھا ہوا ہوں. جب تک میرا سانس ہے میں نے جانا نہیں ہے. جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے آدمی فوت ہو جاتا ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کاش مل جائے جلوہ محبوب میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال تو وہ میں ہمت کر کے چلا گیا گھر میں. تو وہ حیران رہ گئے کہ تو 100 برس کے بعد گیا تھا نا میں، اور بالکل وہ کٹی تھی، خاندانی طور پر آنا جانا تھا ہی نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. تو میں تو چلا گیا. تو یہ تو حیران رہ گئے. اور وہ دن شاید بقرعید کا دن تھا، پہلا دن تھا یا پتہ نہیں دوسرا دن تھا. تو حیران ہو گئے. تو میں نے کہا میں معافی مانگ آیا ہوں. میں نے معافی مانگی، رسپانس دیا بیچاروں نے مجھے، اور خوش ہوئے. اور یہ بھی کہا یہاں تک کہ تو اتنا مشہور آدمی ہو گیا، اتنا بڑا آدمی ہو گیا، تیرا نام سنتے رہتے ہیں، اور تو ہمارے گھر پہ آ گیا چل کر. نہیں، یہ ان کو تعجب ہوا. یہ پھر میں نے اپنے لیے بھی معافی مانگی. یہ تو رسمی تھی. میں نے تو کبھی، میں نے عرض کیا نا کہ میرا تو ڈائریکٹ تو جنگ تھی نہیں نا، کبھی ہوئی نہیں تھی. لیکن میں نے کہا جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے، آپ لوگوں کے جو مسائل تھے ان کو بھی معاف کر دے اور اس کو ختم کرے. تو بولا ٹھیک ہے. اب ذرا کہ جب میں چلا گیا، اور اب چونکہ میرا نام ہو گیا تھا تھوڑا، تو قد نکل آیا تھا یوں دنیاوی اعتبار سے بھی. ایک روب ہوتا ہے نا آدمی کا کہ ابھی یہ مطلب بہت مشہور آدمی ہو گیا. یہ اتفاق سے وہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. تو خیر میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں صرف وہ حکایت کر رہا ہوں اس طرح کی کہ ان پر یہ اثر قائم ہوا. اور الحمدللہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، میرے بڑوں کو بھی یاد پڑتا معاف کر دیا. پھر میں نے مزید پیچھے سے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے ان کو بھی بھیجا کہ اب میں نے جا کر فضا ہموار کر دی ہے، کاشت کرنا تو بیج ڈال دو. خیر تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی گئے اور ترکیب نہ کہ معافی تلافی ہو گئی. تو یوں بھی مطلب ہوتا ہے کہ آدمی چلا جائے نا تو آدھا ادا تو بندہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ چل کر آیا ہے. اور پھر وہ جیسا اس کا مطلب جیسے بہت مالدار آدمی کسی غریب رشتہ دار کے پاس صلح کرنے جائے نا تو وہ دروازے تک دوڑتا آ جائے گا، حاجی صاحب کے لپٹ جائے گا، نہیں بس کوئی مسئلہ نہیں، خلاص. اس طرح تو جانے سے بڑا فرق پڑتا ہے. طلب کریں گے نا آپ کہ آ کر میرے سے صلح کر لو تو مشکل ہے، پھر کوئی نہیں آتا. تو یہ کہ جیسی ناراضی کبھی فون پر بھی گزارا ہو جائے گا، اگر کوئی بڑی ناراضی نہیں ہے، بڑی ناراضی ہے تو جانا ہوگا. اور ایک بار نہیں مانا دوبارہ منانا ہوگا، سورس لگانی ہوگی، کسی اور عزیز کو بھی آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ بیچارہ اب نادم ہے، اس کو معاف کر دو. مگر چھوٹے باپ کے بنیں گے تو معافی ہوگی، بڑے باپ کے بنیں گے تو نہیں ہوگی. کیا آپ بولو گے میں کمزور نہیں ہوں؟ ہاں، میں اس لیے معافی نہیں مانگ رہا کہ آپ میری کمزوری سمجھیں، بس مجھے معاف کر دیں. ایسے تھوڑی معافی ملے گی. یہ تو ایک طرح کی دھمکی ہوئی. بھائی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ اب تیرے پاؤں پڑوں گیا؟ اس طرح بھی معافی نہیں ملتی. معافی ملتی عاجزی سے، نرمی سے، پیار سے، اور آنسوؤں سے، دل کی رقت سے. ایسی معافی ملے گی کہ دل میں بہت بڑی جگہ ہو جائے گی آپ کی. ماشاءاللہ جنہوں نے آپ کو چینل پر روتا دیکھ لیا ہوگا اگر،
پتہ نہیں چینل پہ ظاہر دیکھیں ضروری نہیں ہے, پھر وہ تو معاف کر چکے ہوں گے اور آپ کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ آپ اس کو گلے بھی لگاؤ, یہ ایسا سدھر گیا ہے کہ رو رو کے معافیاں مانگتا ہے. اور دعوت اسلامی کو بھی یہ لوگ دعائیں دیتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی ایسی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا دل دکھایا ہو یا آپ جانتے ہو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو پیسے بھرنے بھی ہوں گے, جو الگ بات ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں پیسے بھی. اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ سب پردہ ہے اور اس کو پردے میں ہی رکھنا چاہیے, اسکرین پہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کیا کیا مسائل ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بہت خوش ہوا آپ کی اس عاجزی سے کہ آپ کو چلو یہ احساس ہوا اور جوانی میں احساس ہوا. تو اللہ کرے کہ یہ سب آپ کو معاف کر دیں, آپ سے خوش ہو جائے. معاف کر بھی دینا چاہیے, جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بین الملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Beloved Bapa John, when Islamic sisters are on their monthly cycles, are they allowed to touch or read the Holy Quran? In Urdu, translate, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بہنوں کے جو خصوصی ایام ہوتے ہیں کیا ان میں کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکیں یا قرآن پڑھا سکیں؟ یہ ان کا سوال ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ باپا جان ایک اور بھی ذہن میں آیا کہ کیا گلفز پہن کے یا دستانے پہن کر بھی کیا اسلامی بہن ان مخصوص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ایام مخصوصہ میں عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. البتہ جو معلمہ ہے بچوں کو یا اسلامی بہنوں کو جو قرآن پاک پڑھانے والی ہیں تو ان کے لیے ضرورتاً اس کی اجازت رکھی گئی ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک کلمے کو سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں گی. مثلاً جیسے الحمد سانس توڑ دیں, للہ سانس توڑ دیں, رب سانس توڑ دیں, عالمین. اس طرح ایک ایک کلمے کو ادا کر کے سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں گی. ان کے علاوہ جو پڑھنے والی اگر کوئی ایسی ہیں کہ جو اس نسوانی عارضے میں اس وقت چل رہی ہیں ایام مخصوصہ میں, تو ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے انہی آیات کے کہ جو دعا ثنا اور حمد پر مشتمل ہے. ان کو بھی بنیت حمد و ثنا پڑھنے کی اجازت ہے, بنیت قرآن وہ بھی نہیں پڑھ سکتی. جب طالبات توڑ توڑ کر بھی نہیں پڑھ سکتے الحمد. اس صرف اجازت معلمہ کے حق میں ہے, پڑھنے والی کے حق میں کوئی ایسا استثناء مذکور نہیں ہے کتابوں میں. اب جیسے کہ ہمارے یہاں مدارس المدینہ میں طالبات ہوتی ہیں, بعض بڑی بھی ہوتی ہیں, ان کی پھر چھٹی ہوگی تو بہتر جانے کیا ترکیب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آصف محمود اتاری ناروے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. گھر والے اور نگران اور کچھ ذمہ دار اسلامی بہنوں آپ کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا ہے. علیکہ وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی سلام انشاءاللہ عز و جل. باپا سوال یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ یا بچی وفات پا جائے تو کیا انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھلے 1 گھنٹے کا بچہ ہے فوت ہو گیا, اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا, گناہ ان کے نہیں ہوتے. اگر یہ کہیں کہ بچے کا گناہ نہیں تھا تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں, ان کا بھی کوئی گناہ تو نہیں ہوتا نا. بچہ تو پھر بھی معصوم کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے. کوڈ جو ہے
ये फरिश्तों और नबियों के लिए कोड है मासूम। बच्चों को जो बोलते हैं ना मासूम बच्चा, ये नहीं बोलना चाहिए। तो जब नबी को नबीयुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मासूमों के सरदार हैं, मासूम नबियों के जो आका हैं, इनको इसाले सवाब किया जा सकता है, तो फिर एक छोटे बच्चे को इसाले सवाब में क्या है? तो इसलिए कोई हरज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है, असर की जो सुनते होती हैं इसमें और इशा की सुनते जो हैं पहले पढ़ते हैं, इसमें अत्तहियात जो है वो 2 रकातों में बैठ के पूरी पढ़ते हैं, जब 2 रकातें पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा पापा जान से सवाल है, तो इसके बारे में मुझे बता दिया जाए। ये साहिल पंजाबी लगते हैं, पंजाबी सुनते हैं बोलते हैं, सुनते नहीं है, सुन्नते। नियतों में नीते नीते कर लो जी, सुनते नहीं, सुन्नते, सुन्नत, जनती नहीं, जन्नती। तो सुन्नतें, तो सुन्नतें जो सुन्नत क़ब्लिया कहलाती हैं, असरो इशा से पहले जो पढ़ी जाती हैं फ़र्ज़ों से। तो पूरी अत्तहियात पढ़नी, तो इससे पता चला कि दुरूद इब्राहिम को भी अत्तहियात समझते हैं लोग। अत्तहियात व रसूलुहु तक है, इसके बाद जो दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं ना, इसको अत्तहियात का हिस्सा नहीं है ये। तो असरो इशा की जो 4 सुन्नतें हैं, इनमें अत्तहियात के बाद दुरूद पाक भी पढ़ना है। भूल गए तो गुनाह भी नहीं है, तो दुरूद पाक पढ़ ले, और दुरूद पाक पढ़कर फिर जब तीसरी के लिए उठेगा तो सना भी पढ़नी है, सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह, ये भी पढ़ना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बापा क्या ये ज़ोहर से पहले की जो 4 सुन्नतें क़ब्लियाँ हैं, या जुमे से क़बल और बाद की जो 4 सुन्नतें हैं, क्या इनमें भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दूसरी रकात में? नहीं, ये सिर्फ असर और इशा की सुन्नतें जो है ना क़ब्लिया, सिर्फ इनमें पढ़ना है। हाँ, सलातो तस्बीह की 4 रकात पढ़ी, तो इनमें 2 रकात के बाद अत्तहियात और दुरूद भी पढ़ना है। और वैसे भी अगर किसी ने 4 नफल की नीयत बांधी, तो अब वो दूसरी रकात पर बैठकर अत्तहियात दुरूद इब्राहिम ये पढ़ने हैं, और तीसरी में खड़े होंगे तो सना भी पढ़नी है। सलातो तस्बीह में भी सना पढ़नी है तीसरी रकात में, सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह। और ये जो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें या जुम्मुआ की अगली पिछली जो 4 सुन्नतें, इनमें ना दुरूद शरीफ पढ़ना है 2 रकात के बाद अत्तहियात में, ना तीसरी रकात में सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये भी नहीं पढ़ना है। वल वित्र में भी नहीं पढ़ना, फर्जों में भी अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाए, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ते, व रसूलुहु तक पढ़ते। वित्र में भी पहली बार जो 2 रकात के बैठा ना, तो उसमें नहीं पढ़ेंगे, तीसरी के बाद बैठेंगे ना उसमें पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से एक सवाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, इम्तियाज़ अली अत्तारी सरदाराबाद से ताल्लुक़ है मेरा। बापा जान, सवाल यह है कि एक इलाके में लोगों का एक जहन बना हुआ है कि किसी बुज़ुर्ग को नजराना वगैरह में बैल, दुम्बा, बकरी या मिठाई वगैरह की सूरत में बुज़ुर्ग को देते हैं। इस नजराने की वजह से गालिबन बुज़ुर्ग दुआ वगैरह करते हैं, और लोगों का अकीदा है कि इस तरह करने से औलाद नूरीना पैदा होती है, यानी नज़र करने वाले को अल्लाह ताला बेटा अता फरमाता है। जो कोई नजराना वगैरह किसी बुज़ुर्ग को ना दे तो उसके घर में बेटे की बजाय
بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ بزرگ نے دعا کی فیس یہ مقرر کی ہے کہ مجھے بکرا دو گے تو دعا کروں گا، نہیں تو نہیں، تو ناجائز ہے۔ اور ویسے ہی اگر کوئی بیل بکرا پیش کرتا ہے اور وہ بزرگ خوش ہو کر دعا دیتے ہیں اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ وہ کوئی نہ دے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ورنہ تو وہ پھر ایک وہ کیا کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ بھائی جو اس کو پیسے دے اسی کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ ایک کہ اس کی فیس اس نے مقرر کی ہے جو دلالتاً یا صراحتاً جس کا اظہار ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اجرت تو جائز نہیں ہے دعا مانگنے کی کہ مجھے پیسے دو تو دعا کروں گا، نہیں تو نہیں کرتا، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اور اگر دعا کر دی اور کسی نے پیسے دیے تو کوئی حرج نہیں، یا کسی نے پیسے دیے اور دعا کر دی تو بھی حرج نہیں۔ جیسے کوئی تحفہ دے تو اپنے بولتا ہے جزاک اللہ، تو یہ دعا تو ہے۔ اور جو نہیں دیتا اس کو ہم جزاک اللہ بعض اوقات نہیں بولتے، کوئی تحفہ دے تو عام طور پہ بولتے ہیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جو احسان کرے اگر اور اس کا مطلب جزاک اللہ خیرہ کہیں تو اس نے گویا پورا شکر ادا کر لیا، اس کا شکریہ۔ یہ اس میں بزرگ کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی افواہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ کسی نے نذرانہ نہیں دیا تو اس کی بیٹی ہو گئی، تو اب یہ اس نے ڈھول بجا دیا کہ میری اس لیے بیٹی ہوئی ہے، اب یہ لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ ابھی دیے جاؤ، تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ یہ بتائیں گے کہ کتنی بیٹیاں ہوئی ہیں بھائی نہ دینے والوں کو، اور دینے والوں کو کتنے بیٹے ہوئے یہ بھی بتا دو۔ انہوں نے بھی سنا ہی ہے نا خالی، یا آپ کے اپنے گاؤں میں ایسا کچھ؟ اور بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے۔ باپا جان ایسا واقعی ہوا ہے کہ باپ دادا بھی مطلب کہ نذرانے وغیرہ دیتے آئے ہیں، اور بزرگ حیات ہیں اب بھی تک، بزرگ نہیں ہیں، وہ ان کا کوئی مزار وغیرہ ہے تو ادھر دیتے ہیں۔ وہ خواب میں بھی غالباً بشارت وغیرہ کرتے ہیں کہ تم نے بیل یا دمبا یا مطلب کہ ایسی کوئی چیز نہیں دی، اور اس علاقے کا یہ کہہ لو کہ رواج ہے کہ لوگ تانے بھی دیتے ہیں اور گھر والے بھی پریشان کرتے ہیں کہ تم نے ابھی وہ نذرانہ نہیں دیے اس لیے بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ نذرانہ جاتا کہاں ہے؟ مجاور کے پاس جاتا ہے یا لنگر میں ڈالتے ہیں؟ وہ لنگر میں ڈالتے ہیں۔ وہ کوئی جانور ہے نا جو کوئی بھی ہے مطلب کہ اس کو حلال کر کے اس کا گوشت وغیرہ پکا کے تو وہ نذرانہ اس طرح نیاز کرتے ہیں اس کی۔ نیاز کرتے ہیں اس طرح اس کی۔ اچھا کسی کو انفرادی طور پر تو ویسے ہی نہیں جا رہی ہے، اور نہ کسی نے مجبور کیا ہے کہ مزار کے مجاور نے کہ ہم کو دینا ہی پڑے گا، تو اب اگر ایسا دے رہی ہے اور لوگ دے رہے ہیں اور ایک وہ واقعی کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، اور ان کے اصال ثواب سے اس کی برکتیں مل رہی ہیں، تو اس دینے میں کیا ہے؟ مطلب کسی کو فرد کو تو جا نہیں رہا۔ ہاں جو نہیں دیتا اس کو تانے دینا یا دینے پر مجبور کرنا کہ تم دو، یہ سب اس میں گناہ کی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر دل آزاری کی صورت کو کرتا ہے اس طرح تو بنتی ہیں صورتیں، اور اگر نہ دینے والے کو بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو میں مشورہ دوں گا اتفاق، آپ سمجھیں کہ جو دیتا ہے اس کو 100% نرینہ اولاد ہوتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ اب تاریخ پر نظر ڈالیں تو کچھ ایسے نکلیں گے کہ جنہوں نے نذرانے دیے پھر بھی اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے صورت بتائی اس میں اگر کوئی بغیر جبر کے اگر دیتا ہے کہ اس بزرگ کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی جانور، تو بظاہر تو اس میں ناجائز کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا، جبکہ وہ تو صاحب مزار ہیں، ان کو کیا دلچسپی کہ مجھے دو ہی دو۔ اب خواب میں آ کر تو یہ بعض لوگ اڑاتے ہیں، میں صحیح عرض کرتا ہوں ایسی بے پر کی اڑاتے ہیں، اور جس کو ہی بولو گے نا بھائی تم کو خواب میں آئے کہ دمبا دے جاؤ تو بڑی چکی والا دینا، تو بھائی میں نے سنا ہے، یہ سب یہ بولتے میں نے سنا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ
بولنے والے یار کیا کیا بولتے ہیں، ایسی مطلب یعنی کہ چھوڑتے ہیں کہ پوچھو مت. یعنی گناہ کا کام کروانے کے لیے بھی بعض اوقات لوگ جو ہے نا یہ طرح طرح کی اس طرح کی من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں. اب میرے پاس مثال بھی ہے لیکن اب میں بولتے ہوئے ڈرتا ہوں، یہ مدنی چینل ہے کہ خواہ ایک طبقہ خواہ کوئی پنگا ڈال دے گا کہ ہمارے خلاف بولتا ہے، ورنہ وہ کام کرتے ہیں وہ گناہ کا ہوتا ہے. اس گناہ میں بھی ان کی حکایتیں مجھے پتہ ہے کوئی ایسے کہ یوں کیا تو ہوا، ورنہ تو یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا. جب ہم بحثیں کرتے تھے مدنی چینل دعوتی سے تو بولتے تھے کہ یہ شیطان نے دبا رکھا ہوگا، تو یہ یوں یوں ہوا، کہ تم نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، لوگوں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، شیطان ہٹ گیا کہ گناہ کرتے رہو، میرے پکی دوستی رکھو میرے سے. تو شیطان بھی تو کچھ کرتا ہے نا، لیکن یہاں شیطان کا دخل معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور ان کو نیاز کرنا تو یہ گائے دمبا بکرا بیل اگر کوئی راضی خوشی سے کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو برکتیں بھی ملیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، برکتیں اللہ دینے والا ہے. تو نذرانے کا تو شروع سے دور ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی نذرانے پیش ہوتے تھے. اگر وہ آپ کے لیے تحفہ ہوتا تو قبول فرماتے، صدقہ ہوتا تو اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد کمال اتاری گارڈن پاکستان کوٹر سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا برگر کا کام ہے، جس میں بعض اوقات کبھی جیسے ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں یا کھیرے مہنگے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری چیزیں ہمارے پاس کم ہو جاتی ہیں، تو اس کی رہنمائی ہماری فرما دیجیے کہ یہ ہمارے لیے پیسے لینا جائز ہے. اور میں جو ہے 1 روپے اس میں سے کم لے لیتا ہوں، بعض چیزیں کم ہوتی ہے تو میں کم پیسے لے لیتا ہوں، تو یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ میرا نام محمد صادق اتاری ہے اور میں کرناٹک سے دھاڑ سے بات کر رہا ہوں. میرا بھائی نیو ایئر کے پارٹی میں جا رہا تھا، وہ یہ مدنی چینل کا مشورہ دیکھ کے جانے سے رک گیا. باپا کا بہت بہت شکریہ ہے. نیو ایئر منانے جا رہے تھے، اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ماشاء اللہ. توبہ بھی کر لیں پچھلے گناہوں کی اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. گناہوں بھرے چینل سے جان چھڑا لیں. پتہ نہیں گناہوں بھرے چینل میں تو ہو سکتا ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں ہے، تعریفیں ہو رہی ہوں گی کہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. ایسے بھی ہوں گے چینلز، گمان ہے میرا. کہیں کہیں تو ہو سکتا ہے چینلز میں براہ راست کوئی اللہ کو اللہ دکھایا بھی جاتا ہوگا کہ وہ سب اپنے ویورشپ بڑھانا چاہتے ہیں. ناظرین، ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنی ویورشپ بڑھاتے ہیں. یہ سب اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے نا، جو یہ ہم کر رہے ہیں بیان وغیرہ، یہ سب ذکر کی ہی قسم ہے. الحمدللہ. پہلا جو تھا اس نے وہ کچھ ٹماٹر اور سبزی میں کیڑا لگ گیا، تو 1 روپیہ کم، یہ کچھ سب بول رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برگر والا ہوں. اچھا برگر، یہ مطلب جیسے برگر دیتے ہیں تو وہ اس میں سامان ڈالتے ہیں نا، جی ٹماٹر وغیرہ، تو بولا کوئی چیز کم پڑ جائے تو میں پھر پیسے کم لے لیتا ہوں، تو کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ اول تو یہ طے کرنا ہوگا نا کہ اس میں کیا کیا ڈالنے کا عرف ہے. اب ہر جگہ کا الگ عرف ہوتا ہوگا ڈالنے کا، اب مثال اور کے یہ طور پر بناتے سامنے ہیں. عام طور پہ برگر گاہک کے سامنے بنتا ہے. مثال کے طور پر جیسے 20 روپے کا برگر ہے اور اس میں یہ 3 پیس ٹماٹر کے کٹے ہوئے ڈالتے ہوں گے ٹکیا کے اوپر، تو 3 کی جگہ پر 2 پیس ڈالے ہوں گے، تو یہ 2 پیس ڈالے تو 1 کم ڈالا، تو 1 کم ڈالا تو اس نے 2 روپے کم لے لیے کہ یہ میں چلو 18 روپے کا دے رہا ہوں. تو یوں میں سوال سمجھ رہا ہوں، تو کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ اس میں تو یوں تو آسان ہی ہے کہ اگر عرف سے ہٹ کر یہ کوئی کام کر رہے ہیں، ایک عرف ہے ان کا کہ بھئی یہ ٹماٹر کے 3 پیس ہوتے ہیں اور گاہک لے رہے ہیں. اب اس نے ٹماٹر ہو گیا مہنگا، اب 1 پیس ڈالنا ہے، تو چپ چاپ اس کو دے کر 18 کا دیا نا، تب تو خلاصی نہیں ہے اس میں.
बल्कि इसको बता दे कि भाई अब वो टमाटर महंगे हैं या मेरे पास खत्म हो गए, देखो बेटा मैंने 1 पीस डाला है, बेटे अब वो पूरे 20 ले सकता है कि ये 20 रुपए का और 1 पीस डाला है या नहीं डाला है, इसमें टमाटर खत्म हो गए तो इसके बगैर आप टमाटर के बगैर आपको बना दूं, 20 रुपए लूंगा, ठीक है 20 रुपए में उसने हाँ बोल दिया तो जायज है। लगता ही है बाबा कि जैसे बन कबाब या इसमें कोई टमाटर की गिनती का हिसाब होता नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मली अगर टमाटर डाले ना डाले, प्याज डाले ना डाले, कहते हैं प्याज डालो टमाटर डालो, लेकिन अब ये अभी इतना ज़्यादा भी अपने को नहीं है इसका तजर्बा कि ये उर्फ के मुताबिक टमाटर के जो पीस होते हैं इसकी भी गिनती होती है कि नहीं होती। कभी इस पर हमने गौर नहीं किया। हाँ तो बहरहाल ये आदमी खौफ खुदा वाला मालूम होता है, सोच रहा है कि यार ये बहुत बड़ी बात है यार, यहाँ तो मतलब कहाँ का हलाल कहाँ का हराम जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए, तो खाने से काम है। ये माशाअल्लाह अल्लाह इनको अपनी विलायत से सरफराज फरमाए, ये बहुत यानी कि एक तरह का ये तकवे का मतलब ज़हन है इनका, तो इसके लिए इल्म ज़रूरी है। तो अल्लाह करे सुन रहे हो तो आप मतलब बगैर टमाटर का भी देना है तो दें, मगर वही कि अगर टमाटर का वहाँ रवाज है और ग्राहक टमाटर वाला समझ के लेता है तब तो उसको बता दिया करेंगे ये ख़त्म हो गया, टमाटर ख़त्म हो गया, प्याज ख़त्म हो गई है, यार नहीं है मेरे पास या इसके बगैर है मेरे पास, आपको ये है अब इतने का है, 20 का है, 30 का है, जो भी है, तो ग्राहक दोनों के माबैन तय हो गया, अब जो तय हो गया वो डाले, अब कम करेगा तो गुनाहगार, जानबूझकर अगर कुछ इसमें से बचा लिया जितना तय हुआ था उससे तो अब ये खयानत तो गुनाहगार। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाए नमाज नफल बैठकर पढ़ना कैसा है? जायज है, मगर बिला उज़्र पड़ेगा तो सवाब आधा मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये इरशाद फरमाइए जब मस्जिद में इमाम साहब ये ऐलान करें कि बच्चों को सफ़ों के दरमियान खड़ा ना करें तो बच्चों की सफ़े आखिर में बनाएं, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमें इमाम साहब का ऐलान सुनना चाहिए और बच्चों को आखिरी सफ़ में खड़ा कर देना चाहिए। अगर आसानी से हो जाता हो तो बच्चों को प्यार से आखिरी इनको झाड़ कर राणे पाड़ कर मस्जिद की बेद भी ना की जाए, बेटे सुभान अल्लाह मदनी मुन्ना, इस तरह प्यार से करे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर वही आवाज़ बुलंद करके दूसरे नमाजियों को तशवीश ना हो, ये सब एहतियातें तो करनी ही पड़ेंगी, इशारे से भी हो सकता है। अब हालांकि ये एक बहुत प्यारी बात है कि बच्चों की सफ़ आखिर में बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन कई ऐसे अब्बा जान होते हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा रखते हैं। अब ऐलान हो, अब अब्बा जान को कहो लगे बच्चे को ज़रा पीछे भेज दीजिए, क्या ज़रूरत है पीछे भेजने की, मेरे साथ नमाज पढ़ेगा, वो बाद औक़ात उलझने और लड़ने वाली सिचुएशन में आ जाती है। तो अभी लड़ना उलझना कैसा फिर मस्जिद में? इसमें ये मैं अर्ज करूं कि जैसे सफ़ें तरतीब पा रही हैं, ठीक है, एक बच्चा तो खड़ा हो जाए तो कोई हरज नहीं है। अब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये खुसूसन जुम्मे में, ईदैन में जी, अब बड़ी मस्जिद होती है या ईदगाह होती है, अब अगर ये बच्चे को पीछे छोड़ता है तो फिर बच्चा है, बच्चा या तो बेचारा गुम जाएगा, मिलेगा नहीं। अच्छा, अब छोटी मस्जिद भी है, अगर बच्चे को बराबर खड़ा नहीं करता तो बच्चा जाकर फिर इधर उधर भाग जाएगा, या वो बच्चा है कबड्डी खेलेगा मस्जिद के पीछे, किसी को नमाज नहीं पढ़ने देगा, सड़क पर निकल जाने का खौफ रहता है। अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसा बच्चा है कि यूं बाजार समझदार है, मस्जिद में लाते हैं लोग और लोग नहीं छोड़ते, बाबा वालिद साहब वगैरह नहीं छोड़ते, यही खौफ होता है बाज़ औक़ात ये कहीं निकल जाएगा, और फिर जब ये पीछे भेज देंगे ना तो खुद वालिद साहब को भी तशवीश रहेगी कि बेटा क्या कर रहा होगा, नमाज में दिल लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई सूरत है? हाँ, वो ऐसा बच्चा जो शरारत करता है उसको तो लाने की इजाज़त ही नहीं है, नॉर्मल की बात है। अब ये अकेला होता है ना जमील भाई बच्चा, तो उमूमन इसको जहाँ खड़ा करो रह जाएगा, तो 4-5 इससे मतलब ज़्यादा बच्चे जमा हो जाते हैं ना, वो भी महल्ले के होते हैं, तो फिर इनको संभालना फिर किसी के बस में मुश्किल हो जाता है। बाद वो अकेले भी ऐसा होता है बाप का बाप,
توبہ توبہ ہے، اسی مطلب وہ سین پاٹ کرتا ہوتا ہے. بھیجا ہی گھر والوں نے اور ہوتا اس ہے کو کہ جب باپ یہ کا باپ اندازہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ جب تک میرے لیے امن ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے، تو پھر یہ دم میں ناک کر دیتا ہے بعض اوقات. ایک ادھر چڑھے گا ادھر چڑھے گا، دریا سمیٹے گا، کھولے گا، لپیٹے گا. اس کی کوالٹی یہ نا بابا کہ اس کو گھر سے کہہ کر ہی بھیجا گیا ہے اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، میں تاکہ سکون میں آپ سے کے لیے رہوں. کھانا بنا سکوں. اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ، تو بھیجو چلو اس کو. اور وہ لے کر بیٹھا رہا مسجد کے اندر. بابا حاجی شبیر بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک والد صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے اور آخری صف میں کھڑا کیا. جب سلام پھیر کر دیکھا تو امام صاحب کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. ارے اس کے علاوہ میں نے تو ایسے ایسے سین پاٹ ان کے سنے، ابھی میں بولوں گا تو پھر یہ کہہ ماریں گے کہیں، تو نہیں بولتا. بچہ بچہ ہوتا ہے یار، بھلے نا صف کے برابر بھی کھڑا کرو. نہیں اگر یہ وعدہ کریں کہ یہ کہکا نہیں ماریں خالی مسکرائیں گے تو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہنسنا بھی نہیں ہے کہ اپنی آواز خود سنیں، ٹھیک ہے نا. ایک بچے کو میں جانتا ہوں، اب تو خیر جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے، جوان ہو گیا ہے، جب یہ چھوٹا تھا کسی اور ملک کی بات کرتا ہوں، تو وہ اس کا باپ اس کو نماز کے دے گیا، اور نماز اس کے باپ نے میرے کو قصہ بتایا، عید کی نماز کے لیے اس کو برابر میں کھڑا کیا تاکہ یہ بھاگے نہیں، ہے نا، جو بھی اس کی نیت ہو. بہرحال عید کی نماز کے لیے لے گئے، اس کو کھڑا کر دیا. اس کو بولا جب نماز شروع ہو گئی نا، اب اتنا تو سمجھدار تھا کہ اب یہ سب جو ہے نا، اب یہ میرے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ابھی نماز پڑھتے ہیں، جو کرنا کرو. کل اختیارات لے لی اس نے. اب یہ صفوں میں یوں یوں آنے جانے لگا، یہاں تک کہ یوں یہ جا رہا تھا نا تو کسی کے ٹیبل میں گھس گیا. تھا چھوٹا، ہنسنے پر پابندی ہے، مسکرانے کی اجازت ہے. پھر جو بھی ہو، تم نے جو بھی ہوا ہوگا ظاہر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. اس کا یہ قصہ سن کر تو جب سنایا تو جو مطلب کہ ہنسی چھٹی ہوگی سننے والوں کو، تو یہ بچہ بچہ ہے. بعض بچے ہوتے ہیں کہ کچھ مطلب اوور لمٹ ہوتے ہیں. اب آپ کہہ رہے میں ہیں اس کا دہشت گرد بولتا تھا. اچھا آپ بتا رہے کہ جب جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے، اگر اس کو بھی آپ بٹھا کر یہ سنا دے تمہارا بچپن کا یہ واقعہ ہے، تو اس بیچارے اس پہ کیا بیتے گی؟ میں ایسا تھا. وہ اس کے باپ نے ایک بار بتا دے، اور بھی بھائی ہے اس کا، بولا یار یہ دونوں ایسے ہیں کہ علاقے میں دہشت پھیلا دیتے ہیں، اتنی پاورفل ہے. تو خیر اب تو ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے. تو ان میں سے ایک کا قصہ ہے، یہ دو بھائیوں میں سے اپنے اتاری ہیں، بہت پکے سنی ہیں، دعوت اسلام والے ہیں سمجھو. تو بولا ایک بار بیچارے کو وہ دہشت گرد اٹھا گئے، یہ اپنے اغوا کرتے ہیں نا، جو اغوا کرنے والے اٹھا گئے. یہ کیسے ماشاءاللہ پاورفل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو دہشت گرد وہ اغوا کرنے والے اٹھا کر لے گئے. یہ قصہ باب المدینہ کا ہے. تو اٹھا کر لے گئے، بوری میں بند کر کے، بوری لے کر. تو پھر کہیں یہ لوگ ہائی وے کی طرف، کہیں ویران علاقے میں ہائی وے کی طرف انہوں نے کوئی بوری اتاری ہوگی کہ ابھی ان کی منزل آ گئی ہوگی نا، تو گاڑی میں سے بوری اتاری اس کی، جس میں یہ بچہ بند تھا ایک. اب یہ مشغول ہوئے باتوں میں، انہوں نے ذرا بوری میں ہوا جانے کی تو راستہ رکھا ہی ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، منہ نہیں باندھا ہوگا کہ ہوا جائے، نہیں تو اندر سے پھر نکلی لاش تو پھر پیسہ ملے گا کیسے. حالانکہ پارٹی بھی نہیں ہے، لگا رونگ نمبر تھا، ملتا کچھ نہیں سمجھے. تو یہ اس نے باتوں کی آواز سنی، اب اس کے حواس قائم تھے. یہ بوری سے یوں یوں نکلا، سر نکالا اور بھاگا گیا. وہ پیچھے بھاگے، لیکن یہ بھاگ بھاگ کے جان بچا کر گھر پہنچ گیا. ایسے پاورفل، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. تو بس وہ اس نے اپنی جان بچا لی الحمدللہ اغوا کرنے والوں سے، مفت میں چھوٹ کے یوں آ گیا. اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے بس اس کے لیے اسباب ہو ہی جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے بچوں کو، اس طرح کے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، اسی میں سلامتی ہے. کہ خدا جانے کیا کیا کر ڈالیں گے. پھر بعضوں کا جھگڑے بھی تو ہوتے ہیں نا،
مسائل ہوتے ہیں, دوسرے لوگ غصہ کرتے ہیں کہ کیوں لاتے ہیں اس کو, یا یوں کرتا ہے, پھر باپ کو غصہ آتا ہوگا, پھر وہ مسجد میں جو بھی ہوتا ہوگا, مسجد گناہوں کے دروازے کھلتے ہوں گے. وہ بچوں کے جھگڑوں کی تو ایسی سٹوری ہے کہ مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ 2 بچوں میں جھگڑا ہو گیا, محلے میں بچے لڑ پڑتے ہیں, جو 2 بچے لڑے نا تو ان 2 بچوں کی وجہ سے ان دونوں کی مائیں لڑ پڑی, دونوں کی مائیں لڑی, شام کو دونوں کے گھر والے آ گئے, وہ دونوں نے ایک بولنا شروع کیا تھا, ہوا, وہ دونوں آدمی باہر ہے, وہ دونوں آدمی لڑ پڑے, وہ دونوں آدمی لڑے تو اس میں ایک نے ایک کو مار دیا, ایک نے کو مار دیا, دوسرا جیل میں چلا گیا. دیکھنے والوں دیکھا کہ یہ دیکھنے والا جیل میں چلا گیا, ایک کو مار دیا, شام کو وہی 2 بچے پھر دوبارہ کھیل رہے ہیں, ساتھ میں کھیل رہے ہیں. المدینہ یہ بچے ہوتے ہیں, اور جو ان کو مطلب کہ سنجیدگی یوں اس طرح لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے, یہ بچوں کی وجہ سے پھر بڑے لڑتے ہیں. ہاں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوا تھا, ایک باہر ملک میں ہوا تھا کہ ہمارے بہت پیارے سائیں بھائی تھے بیچارے, تو وہ کسی ان کے بچے اور کسی غیر مسلم کے بچے آپس میں لڑے ہوں گے, تو یہ ہمارے مسلم باپ کو غصہ آ گیا ہوگا, اس نے سمجھے چاٹا مار دیا ہوگا غیر مسلم کے بچے کو, یا ہو سکتا ہے وہ بچہ ظلم کرتا ہوگا, تو اس لیے اس کو رحم آ کر یا اپنے بچے پر ترس کھا کر اس نے مار دیا, اس کو چاٹا. بہرحال باپ نے پرچہ کٹوا دیا جا کر. چنانچہ یہ چاٹا مارنے والا جیل میں آ گیا, کچھ عرصے اس نے جیل کی ہوا کھائی, اس کے بعد اس کو اپنے ملک بھیج دیا گیا, ڈپورٹ کر دیا گیا, نوکری وغیرہ خلاص, اجڑا گیا بیچارہ. یہ بچوں کی لڑائی, بچے لڑیں بھی تو ماں باپ کو تھوڑا اپنے جذبات کنٹرول کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کا قصور ہو, اس نے مارا ہے بھلے, وہ دوسرے نے غلط کیا ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ ہمارے بچے نے اس کو مشتعل ایسا کیا ہو جس سے اس نے ٹھوک دیا اٹھا کے. تو اس لیے مطلب ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام, اے شہنشاہ مدینہ
الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرابی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کا